ایک تو یہ تھا کہ جب شروع کے اندر نیو ایئر نائٹ منائی جاتی تو یہودی اس کے اندر مختلف قسم کے کھانے بناتے تھے۔ ایشیا کے اندر لوگ جو ہے اس رات کے اندر پرندوں کو آزاد کیا کرتے تھے، لیکن 19ویں جو صدی ہے اس کے اندر باقاعدہ طور پر اس کے منانے کی ابتدا کیسے ہوئی؟ تو برطانیہ کی رائل نیوی جو ان کی بحری فوج ہے، اس کے جو جوان ہوتے تھے وہ بڑے لمبے عرصے تک جو ہے وہ سمندروں کے اندر سفر کیا کرتے تھے، اور ظاہری بات ہے جب سمندر کے اندر لمبے عرصے کا سفر ہوتا تھا تو وہ بور ہو جاتے، بوریت محسوس کرتے۔ اس بوریت کو ختم کرنے کے لیے مختلف قسم کی پارٹیوں کا انعقاد کیا جاتا، کبھی سالگرہ کے نام سے، کبھی کرسمس کے نام سے، کبھی اور چیزوں کے نام سے۔ اسی طرح جب انہوں نے آپس کے اندر یہ چیز کرتے رہے تو علماء نے لکھا کہ اس دوران شیطان نے ان کو ایک نیا آئیڈیا دیا کہ جب سال ختم ہو، نیا سال شروع ہو، تو اس نئے سال کی جو رات ہوگی اس کے اندر جو ہے ایک جشن کا اہتمام کیا جائے۔ تو لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ پھر ان نیوی کے جوانوں نے کیا کیا، اس کشتی کے اندر، جہازوں کے اندر اس رات کو جب وہ 12 بجے بج گئے تو 12 بجے کے بعد 12:01 کے اوپر انہوں نے پہلے سے اپنا انتظام کیا ہوا شراب نوشی کا، بدکاری کا، یہ سارا انتظام کیا ہوا ہے۔ 12:01 کے اوپر انہوں نے جو ہے آپس کے اندر یہ جاموں کا تبادلہ کیا، اور اسی طرح آہستہ آہستہ اس کو شکل دینی شروع کر دی۔ علماء نے لکھا یہ ایک جہاز سے دوسرے جہاز کے اندر منتقل ہوا، پھر وہاں سے ساحل کے اندر منتقل ہوا، ساحل سے پھر علاقوں کے اندر کرتے کرتے پوری دنیا کے اندر جو ہے اب یہ پھیل چکا ہے۔ اور اس کی ابتدا جو ہے وہ چونکہ گند کے اوپر، بدکاری کے اوپر، شراب اور زنا کی بنیاد کے اوپر، اب اس وقت بھی پوری دنیا کے اندر اس رات کے اندر جتنی بدکاریاں، جتنی جو ہے اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، وہ پورے سال کی ایک طرف اس ایک رات کے اندر ایک طرف ہوتی ہیں، اور ہمارے مسلمان بھی اس کے اندر جو ہے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ شرکت کرتے ہیں، اور اس کے مفسدات جو ہیں وہ کتنے ہیں۔ اب دیکھو ابتدا کنہوں نے کی ہے؟ جو لوگ ان کی روش کے اوپر، ان کی ترتیب کے اوپر چل رہے ہیں، ان کی اس چیزوں کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو حدیث کے مطابق یہ لوگ چونکہ انہی کی چیزوں کے اوپر رضامندی کا بھی اظہار کر رہے ہیں۔ اور ایک اور بات ذہن کے اندر رکھ لیجئے، بہت سے مسلمان کہتے ہیں ہم خود تو نہیں کر رہے، ہم تو صرف وہاں تماشائی بن کر جو ہے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو ان تماشائیوں کے لیے جو ہے وہ حدیث آپ جو ہے وہ ذہن کے اندر رکھ لیں کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من کسر سواد قوم فہو منہم، جو بندہ کسی قوم کی بڑھوتری کا سبب بنے گا، یعنی یہ چیز انہوں نے شروع کی ہے، اور جو مسلمان کسی ناجائز کام کے اندر شریک خود کر تو نہیں رہا ہے لیکن وہاں جا کر کھڑا ہو گیا، ان کی کثرت کے اندر اضافہ کر دیا، اس کے جانے سے وہاں رونق بڑھ گئی، اس کے دیکھنے سے وہاں لوگوں کا جذبہ اور زیادہ ہو گیا، چونکہ اگر لوگ دیکھنے نہ جائیں تو اگلے اتنا اہتمام کیوں کرے، لوگ تماشائی نہ بنے، اگلے اتنا خرچہ کیوں کرے، لوگ تماشائی بنتے ہیں، پھر اگلوں کو بھی ہمت اور ہوتی ہے۔ اس لیے تماشائیوں کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ان کسی قوم کی کثرت میں اضافے کا باعث بنے گا فَهُوَ مِنْهُمْ، وہ بھی انہی کرنے والوں میں سے شمار ہوگا۔ وَمَنْ رَضِيَ عَمَلَ قَوْمٍ كَانَ شَرِيكًا لِمَنْ عَمِلَهُ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کسی قوم کے کسی عمل کے اوپر رضامندی کا اظہار کر رہا ہے، یہ بھی انہی کام کے کرنے والوں کے اندر شریک ہے۔ اس لیے کئی ایسے موقع ہوتے ہیں، بدعتیوں کے جلوس ہوتے ہیں، یا اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر تبرہ کیا جاتا ہے، ماتمی اس قسم کی مجالس ہوتی ہیں۔ ہمارے مسلمان کہتے ہیں کہ ہم تو صرف تماشائی ہیں، ہم تو صرف دیکھ رہے ہیں،
یہ جو دیکھ رہے ہیں وہاں کھڑے ہیں تماشائی بنے ہوئے ہیں، اس حدیث کے مطابق کنز العمال کی حدیث ہے، اس کے مطابق یہ بھی اس کے عمل کے اندر برابر کے شریک ہے۔